خزاں کی دھوپ میں اکثر جو پسینے بہاتے ہیں، خزاں کی دھوپ میں اکثر جو پسینے بہاتے ہیں، بہاروں کے ہنسی موسم انہی کو راس آتے ہیں۔ جی ہاں، آج کی کہانی اسی کے بارے میں ہے۔ انسان چاہے جتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، جتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھا لے، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ، اس کو اس کی محنت کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اس کو کسی بھی طریقے سے اپنے کام میں کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ تو ایک بزرگ کے بارے میں اسے معلوم ہوا کہ وہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اگر میں ان کے پاس جاؤں تو مجھے اپنی مصیبتوں کا حل مل سکتا ہے۔ تو وہ آخرکار ان بزرگ کو ڈھونڈتا ڈھانڈتا ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے، پہلے تو وہ بزرگ ان سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس کی بڑی منتوں سماجتوں کے بعد جب وہ اس کو ملنے کا موقع دیتے ہیں تو وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں تمہاری مصیبتوں کا حل بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا، میرا ایک کہا ماننا پڑے گا۔ وہ بندہ کیونکہ پریشان ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پریشانی کے عالم میں انسان کسی کو قتل کرنے کا بھی بولے تو اس پر ایگری کر جاتا ہے دوسرا بندہ۔ وہ بندہ بھی جو ہے کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ مجھے میری پریشانیوں کا حل بتا دیں، میں آپ کا کام کر لیتا ہوں۔ تو وہ بزرگ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میری شرط یہ ہے، مجھ سے وعدہ کرو کہ جو میں تمہیں بتاؤں گا جب تک وہ کام پورا نہ کر لو میرے پاس تم نہیں آؤ گے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ جیسا بولیں گے میں ویسا کروں گا۔ تو بزرگ اسے کہتے ہیں وہ پہاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے، دور دراز جو پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے جی ہاں مجھے وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر ایک مسجد ہے، وہاں پر جا کر جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر جگہ جگہ پر چونٹیوں نے اپنے گھر بنا لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چونٹیاں جس جگہ پر گھر بنا لیتی ہیں اس زمین کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، تو اس لحاظہ وہ مسجد جو ہے اس کھوکھلے پن کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں تم جاؤ، 7 دنوں تک تمہیں اس پہاڑ کے اوپر جانا ہے، اور جہاں جہاں بھی تم چونٹیوں کا گھر دیکھتے جاؤ اس گھر کو توڑتے جانا۔ وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں 7 دن تک اس پہاڑ پر جاؤں گا، اور جتنے بھی چونٹیوں کے گھر ہوں گے ان سارے گھروں کو میں نیست و نابود کر کے آ جاؤں گا۔ لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں اگر تمہارا کام 1 دن میں ہو جائے تب بھی تمہیں اگلے دن جانا ہے، 2 دن میں ہو جائے تب بھی تمہیں جانا ہے، یعنی چاہے وہاں گھر ہو یا نہ ہو تمہیں 7 دن تک اس پہاڑ پر جاتے رہنا ہے۔ وہ بندہ ایگری کر لیتا ہے۔ پہلے دن وہ بندہ اس پہاڑ کے اوپر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جگہ جگہ پر چونٹیوں کے گھر بنے ہوئے، اور وہ اس گھر کو توڑنا شروع کرتا ہے، لکڑی اٹھاتا ہے، اس لکڑی سے سارے گھر جو ہوتے ہیں چونٹیوں کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے یار یہ تو بہت آسان کام تھا، وہ مشکل سے 1 گھنٹے میں سارے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں تباہ و برباد کر کر واپس نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار مجھے اگلے دن بھی جانا ہے کیونکہ میں نے وعدہ کیا 7 دن جانے کا۔ تو اگلے دن دوبارہ سے اس پہاڑ کے اوپر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جن چونٹیوں کے گھر اس نے تباہ کیے تھے اسی جگہ کے اوپر وہ چونٹیاں دوبارہ گھر بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یار یہ کل میں نے تباہ کیے گھر توڑے، آج پھر یہ گھر بنا رہی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر سے ان گھروں کو توڑ دیتا ہے، اور پھر سے بآسانی اپنا کام کر کر گھر واپس لوٹ آتا ہے، اور سوچتا ہے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا کام تو ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ وعدہ کیا ہوا اس لیے جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگلے تیسرے دن وہ پھر جب اس پہاڑ پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ چونٹیاں تو پھر سے گھر بنا رہی ہیں۔ تو اس بار اس کو تھوڑا سا غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیا، میں بار بار گھر توڑ کر جاتا ہوں، یہ پھر سے گھر بنانا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس بار وہ اس کے سارے گھر توڑتا ہے، اور گھر توڑنے کے بعد جو ہے اس جگہ کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیتا ہے تاکہ دوبارہ چونٹیاں جو ہے اس زمین کے اوپر گھر نہ بنا سکے۔ جب وہ گھر پر آتا ہے تو گھر آ کر وہ تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کام کر رہا ہوں میں، کسی کا گھر توڑ رہا ہوں، گھر توڑنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ اس کو اپنی مشکلوں سے نجات چاہیے تو اس لیے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ پھر چوتھے دن اگین وہ جاتا ہے اس جگہ
پر جب اگین وہ اس جگہ پر جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس جگہ پر تو چونٹیاں گھر نہیں بنا رہی، لیکن اسی کے ساتھ ہی جو زمین سوکھی پڑی تھی وہاں پر پھر چونٹیوں نے گھر بنانا شروع کر دیا، اپنا کھانا وغیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ آدمی اس بار بہت شدید غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں آ کر وہ سارے کے سارے جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں توڑ دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، جتنا نقصان کر سکتا ہے کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میری جان چھوٹ گئی، اب تو میں گھر نہیں بنائیں گی ہے۔ لیکن وہ کیا دیکھتا ہے، 5ویں دن جب وہ پہنچتا ہے تو پھر سے وہ چونٹیاں جو ہے اپنا گھر اسی پہاڑ پر بنانا شروع کر رہی ہوتی ہے، لیکن 5ویں بار وہ کیا کرتا ہے کہ وہ گھر اس بار توڑتا نہیں ہے، وہ واپس آتا ہے اور 6ٹھے دن وہ اپنے گھر سے آٹا لیتا ہے اور آٹا لے جا کر ان چونٹیوں کو ڈال دیتا ہے۔ 7ویں دن بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے، اور پھر جب 7 دن کے بعد جب بزرگ کے پاس وہ واپس آتا ہے، کہتا ہے آپ نے جو کام دیا تھا وہ میں پورا نہیں کر سکا، آپ نے کہا تھا 7 دن تک گھر توڑنا ہے، لیکن مجھے بار بار وہ گھر توڑنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، میرا ضمیر اندر سے مجھے ملامت کر رہا تھا، تو لہٰذا میں نے 6ٹھے 7ویں دن گھر نہیں توڑا۔ تو وہ بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کہانی سے تم نے کیا سبق سیکھا؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کہانی سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ انسان پر جتنی مشکلیں اور تکلیفیں آ جائیں، جو کام انسان کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ محنت اور جد و جہد جاری رکھے، ایک نہ ایک دن ایسا لازمی آئے گا جب وہ اس کو پالے گا۔ بالکل اسی طرح سے جب بھی کوئی آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہو، اگر آپ کنٹینیوسلی محنت کرو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ سامنے والا بھی بولے گا کہ یار اب ہمیں یہ کر دینا چاہیے۔ تو لہٰذا بچوں، آپ نے ایگزامس کی تیاری یا کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھو اور اللہ سے دعا کرتے رہو، کیونکہ کسی مہان انسان نے کہا تھا اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ بالکل یاد رکھیے گا، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اپنے حصے کا بھی کام رکھیں، کام کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو منزل مل جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ